فرزانوں، مستانوں، غوث اعظم کے شہدائیوں، اعلی حضرت سے والہانہ عقیدت رکھنے والوں، مفتی اعظم ہند کے چاہنے والوں، سبحان اللہ، تاج الشریعہ فخر ازہر سے محبت کرنے والوں، سبحان اللہ، جملہ اولیاء کرام، مشائخین اعظام، جملہ بزرگان دین سے قلبی لگاؤ اور محبت رکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، یہ پروگرام نورقادری.in کی جانب سے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوں اور میری تقریر آج اس جلسے میں، اس جلسے کی آخری تقریر ہے۔ میری تقریر کے بعد سلام ہوگا، میری تقریر کے بعد دعا ہوگی، اور تقریر بھی بہت لمبی نہیں ہوگی، 25 منٹ کی تقریر ہوگی۔ آپ محبت سے، عقیدت سے مجھے بھی سن لیجئے۔ آج کا یہ جلسہ کرم پور میں اللہ تعالی کا خاص کرم ہے کہ جشن عید میلاد النبی ہر نہج سے، ہر زاویے سے الحمدللہ کامیاب ہے۔ انتظام، انصرام، اہتمام، لائٹ، مائک، خطیب، نقیب، ادیب، طبیب، علماء ربانین، ائمہ مساجد، ان سب کو دیکھیے اور کمیٹی کے افراد کی محبت کو دیکھیے، ان کے خلوص کو دیکھیے۔ جب نیت اچھی ہوتی ہے، نیت میں خلوص ہوتا ہے تو محفل کامیاب ہوتی ہے۔ اب آپ محفل میں اطمینان و سکون کا ماحول پیدا فرما لیں تاکہ میں تھوڑی دیر آپ کی خدمت کر دوں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، وقال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ما من نبی الا ولہ وزیران، وزیران من اہل السماء ووزیران من اہل الارض، فاما وزیرای من اہل السماء فجبرائیل ومیکائیل، واما وزیرای من اہل الارض فابو بکر وعمر۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ وسأخبرکم باول امری، دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا ام التی رات حین وضعتنی قد خرج لها نورا اضاء لها منه قصور الشام، او کما قال رسول اللہ، وصدق رسوله النبی الامین المکین المتین المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ گلشن قدس کی بہاروں میں باغ جنت کا پھول لایا ہوں، عاشقوں بھر لو دامن دل کو، میں حدیث رسول لایا ہوں، عقیدت کی محبت کی نئی سوغات لایا ہوں،
نبی کی بزم میں اپنے نبی کی بات لایا ہوں. ادب سے بیٹھیے اور غور سے سنیے حدیث پاک. میں اپنے ساتھ روح قدس کی بارات لایا ہوں اور اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت حامی قرآن و سنت ماہی کفر و ضلالت معمار ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت اچھے رضا پیارے رضا سچے رضا اعلی رضا بالا رضا نرالا رضا ہم سب کے رضا امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان سنیت کی جان بریلویت کی پہچان علامت الزمان فرید الاوان منبع العرفان عالم معنی و بیان ذو العلم والایقان شاہر اللسان مبتل باطل ادیان صاحب کنز الایمان علم کی چٹان سبحان اللہ بولو مسلمان. شہنشاہ ملک سخن شہر یار فکر و فن محبوب و محب پنجتن آبرو اہل سنن فخر زمین و زمن آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ فانی فی اللہ باقی باللہ پیشوائے ذکر اللہ عاشق رسول اللہ مجدد میت ماضیہ مؤید ملت طاہرہ صاحب تشریفات کثیرہ عالم دلائل قاہرہ مجدد علی الاطلاق امام اہل سنت فی الآفاق وہ اعلی حضرت جو تصدیق حق میں صدیق اکبر کا پرتو ہے، وہ اعلی حضرت جو عدل و انصاف میں فاروق اعظم کا مظہر ہے، وہ اعلی حضرت جو رحم و کرم میں ذو النورین کی تصویر ہیں، وہ اعلی حضرت جو باطل شکنی میں حیدری شمشیر ہیں، وہ اعلی حضرت جو تدبر میں تعقل میں تفکر میں تفقہ میں امام رازی کی شان تفسیر ہے، وہ اعلی حضرت جو پیارے نبی کے بے شمار معجزوں میں سے ایک معجزہ کا نام ہے، وہ مجدد اسلام فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اور فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام. اے بچوں توجہ سے سنو، اٹھنا نہیں ہے، ہنگامہ نہیں کرنا ہے، شور نہیں کرنا ہے، توجہ سے سنیے محبت سے. اگر کچھ بولنا چاہیں تو محبت سے بولیں سبحان اللہ. جتنے بچے بیٹھے ہیں سارے بچے مل کر بولیں سبحان اللہ. سارے سامعین مل کر بولیں. جتنے مرد بیٹھے ہیں مرد حضرات سے گزارش ہے، ماں بہنوں سے گزارش ہے، عورتوں سے تم تو خاموش رہو. میں مردوں سے کہتا ہوں جتنے مرد بیٹھے ہیں وہ بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنی مردانگی کا ثبوت پیش کیا. اللہ تعالی آپ کے اس جذبے کو، حوصلے کو، محبت کو، ہمت کو، طاقت کو، استطاعت کو، سکت کو، صحت کو، تندرستی کو، رونق کو، بہار کو سلامت رکھے. زور سے بول دو آمین. جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی یہ دعا ہے، اور جو سامعین پیارے سنی سامعین کھڑے ہیں ان کے لیے بھی یہ میری دعا ہے. اب ایک اعلان کرتا ہوں میں، کمیٹی والوں نے یہ جو راستہ رکھا تھا بہت کشادہ راستہ، بہت آرام سے اس راستے سے اسٹیج تک میری کار آ سکتی تھی. تو اب یہ راستہ جو کہ علماء کرام کے لیے آمد و رفت کے لیے تھا، اس وقت کسی مصرف کا نہیں، کسی کام کے لیے استعمال نہیں ہو رہا. تو میں گزارش کروں گا ان لوگوں سے جو
آنا پسند کریں وہ آ سکتے ہیں، یہاں بیٹھ سکتے ہیں یا قریب آ کر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں وہ جگہ محفوظ ہے اور وہ جگہ بیٹھنے کے قابل ہے، حالانکہ دری بچھا دی گئی تھی آپ کے لیے، لیکن آمد و رفت کی وجہ سے کچھ مٹیاں دکھ رہی ہیں، تو اگر آپ چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں۔ ذرا محبت سے درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجودی والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محبت سے کلمہ شریف کا ذکر کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک بار اور کلمہ شریف پڑھو زور سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب میں جو آپ کے لیے 2 شعر لے کر آیا ہوں وہ 2 شعر پیش کر رہا ہوں۔ وہ شعر آپ نے سنا بھی ہوگا اور آپ کو 2 شعر میں پہنچاتا ہوں آپ تک، 2 میں سے ایک تو ضرور ہی یاد ہوگا۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں۔ جھوم جائیے، ایسا لگنا چاہیے کہ آپ کرم پور گاؤں میں نہیں ہے، گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ آمد مصطفیٰ پر خوشیوں کا اظہار کرنا یہ تمام فرشتوں کا طریقہ ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے، تابعین کا طریقہ ہے، تابعین کا طریقہ ہے۔ تو ذرا مسکرا کر بول دو سبحان اللہ۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور 2 شعر اور ہے قابل غور، پیش کرتا ہوں کہ خاک طیبہ میرے سینے سے لگا دی جائے۔ سبحان اللہ، سمجھنے کی کوشش کرنا نوجوانوں، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آنے والا جو شعر ہے اس شعر میں عشق 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 ایک لفظ ہے، جس عشق کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو عشق میں نے کیا ہے، آپ نے کیا ہے، کسی دنیا دار سے نہیں، مدینے کے تاجدار سے کیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ پیش نظر نبی کی محبت ہو، پھر شعر میں جو حسن ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا، اور حسن کی وجہ سے آپ متاثر ہو کر جس قدر محظوظ ہوں گے وہ آپ خود ہی محسوس کر لیں گے کہ خاک طیبہ میرے سینے سے لگا دی جائے، سبحان اللہ، ہاں بشارت مجھے جنت کی سنا دی جائے۔ کیا بات، خاک طیبہ میرے سینے سے لگا دی جائے، ہاں بشارت مجھے جنت کی سنا دی جائے۔ عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو، عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو، درے سرکار پر لیکن یہ سزا دی جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت ذکر اللہ صاحب قبلہ، جشن آمد رسول، سرزمین کرم پور چودھری۔ سبحان اللہ، عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو، درے محبوب پر لیکن وہ سزا دی جائے، درے محبوب پر لیکن یہ سزا دی جائے۔ اور میرے اعلی حضرت اچھے رضا، پیارے رضا، سچے رضا، اعلی رضا، بالا رضا، نرالا رضا امام احمد رضا فرماتے ہیں، جان کرش کے مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلی حضرت نے بتا دیا، اے سنیو، جشن عید میلاد النبی کا اہتمام کرنے والوں، جشن عید میلاد النبی میں آنے والوں، علماء سے محبت کرنے والوں، تقریریں سننے والوں، نعتیں سننے والوں، یہ میلاد شریف جس کا ہم اہتمام کرتے ہیں، میلاد عربی کا لفظ ہے، کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا، اور معنی ہے میلاد کا پیدائش۔ کیا معنی ہے؟ سب مل کر بولیے، پیدائش۔
تو جشن پیدائش رسول کرنا یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ میں آج ثابت کر کے جاؤں گا، میں قرآن و حدیث کی روشنی میں میلاد مصطفیٰ ثابت کر کے جاؤں گا۔ اب جو حضرات دلچسپی رکھتے ہیں، ذوق رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، وہ محبت سے 25 منٹ بیٹھیں، ذرا بول دیں سبحان اللہ۔ آپ کہتے ہوں گے یار ذکر اللہ نے کل 25 منٹ کی تقریر کے لیے کہا تھا، 10 منٹ سے بول رہا ہے، 25 منٹ مزید بیٹھنے کو کہہ رہا ہے۔ اگر 10 اور 25 35 تو اجازت ہوگی تو 35 منٹ تقریر ہو جائے گی۔ ذرا محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ ادھر سے اشارہ ہو رہا ہے 1 گھنٹہ، ادھر سے اشارہ ہوا 2 گھنٹے، ادھر سے اشارہ ہوا 3 گھنٹے۔ ایک نے کہا فجر تک ہوگی، فجر تک ہی نہیں ہوگی، انشاءاللہ قبر تک ہوگی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلو، سبحان اللہ۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کر چلیں، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلیں۔ تو توجہ چاہوں گا، میلاد کا معنی پیدائش، اور اللہ تعالیٰ فرماتا اے پیارے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین کو پیدا نہیں کرتا، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمان کو پیدا نہیں کرتا، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں بیت المعمور کو پیدا نہیں کرتا، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں سدرۃ المنتہا کو پیدا نہیں کرتا، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں عرش و کرسی لوح و قلم کو پیدا نہیں کرتا، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں شمس و قمر برگ و ثمر خشک و تر جن و بشر شجر و حجر لالو گوہر کو پیدا نہیں کرتا، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو حیوانات نباتات جمادات اس کائنات کو پیدا نہیں کرتا، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو جن و انسان حور و غلمان جنت رضوان دونوں جہان کو پیدا نہیں کرتا، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو آفتاب کی تابانی چاند کی درخشانی سمندر کی سیلانی موجوں کی طغیانی پھولوں کی مہک کلیوں کی چٹک کو پیدا نہیں کرتا، صداقت عدالت سخاوت شجاعت دولت ثروت عزت عظمت نبوت رسالت ولایت معرفت آپ کے میلاد کے صدقے میں ہے۔ اے پیارے حبیب آسمان کا شامیانہ آپ کے میلاد کے صدقے میں، زمین کا یہ فرش آپ کے میلاد کے صدقے میں، اے پیارے حبیب توجہ چاہوں گا جملے پر، اے پیارے حبیب کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے میلاد کے صدقے میں، حضرت آدم آپ کے میلاد کے صدقے میں، حضرت شیس آپ کے میلاد کے صدقے میں، حضرت ابراہیم آپ کے میلاد کے صدقے میں، حضرت اسماعیل آپ کے میلاد کے صدقے میں، حضرت نوح آپ کے میلاد کے صدقے میں، حضرت یوسف آپ کے میلاد کے صدقے میں، حضرت ہود آپ کے میلاد کے صدقے میں، حضرت زکریا آپ کے میلاد کے صدقے میں، حضرت یحییٰ آپ کے میلاد کے صدقے میں، حضرت یعقوب حضرت ایوب آپ کے میلاد کے صدقے میں، حضرت سلیمان آپ کے میلاد کے صدقے میں، حضرت ہارون آپ کے میلاد کے صدقے میں، اے پیارے حبیب نبوت آپ کے میلاد کے صدقے میں، رسالت آپ کے میلاد کے صدقے میں، اے پیارے حبیب یہ زمین بھی میلاد والی ہے، یہ آسمان بھی میلاد والا ہے۔ اب اگر کسی کو نبی کے میلاد سے چڑ ہو تو وہ اگر چڑھنے والا ہے نبی سے عداوت رکھنے والا ہے تو چاہیے کہ یہ زمین چھوڑ دے اور ایسی زمین تلاش لے جو میلاد والی نہیں، چاہیے کہ یہ آسمان چھوڑ دے اور ایسا آسمان ڈھونڈ لے جو میلاد والا نہیں۔ اگر اس زمین کے اوپر رہنا ہے اس آسمان کے نیچے رہنا ہے تو یہ کہنا ہوگا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ ذکر اللہ صاحب قبلہ، حضرت علامہ ذکر اللہ صاحب قبلہ سرزمین کرم پور چودھری، سرزمین کرم پور چودھری جشن آمد رسول، جشن آمد رسول خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان سرزمین کرم پور چودھری، سرزمین کرم پور چودھری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، ہم سب کے اعلی حضرت، ہم سب کے اعلی حضرت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرزمین کرم پور چودھری۔
سبحان اللہ. کرم پور پر اللہ تعالی کا خاص کرم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے عرس رضوی شریف میں 19 دسمبر 2014 ابھی 1 مہینہ پہلے ایک کو دیکھا, جیکٹ بیچ رہا تھا, جیکٹ. وہ آواز لگا رہا تھا اعلی حضرت کا کرم ہے, جیکٹ گرم ہے, اعلی حضرت کا کرم ہے, جیکٹ گرم ہے. اعلی حضرت کا کرم ہے, صدری گرم ہے. اعلی حضرت کا کرم ہے, سبحان اللہ, کہ محفل گرم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اس بات کے شاہد حضرت حافظ قاری اکرام رضا بھی ہے, بھوجی پورا رتنا چنی لال, میرے عزیز اور نقیب جلسہ حضرت مولانا انیس عالم صاحب قبلہ تشریف فرما. آپ کے میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کے, نوجوانوں کے, بزرگوں کے, عوام کے, خواص کے پسندیدہ شاعر, ہر دل عزیز شاعر, خوش مزاج شاعر, خوش اخلاق شاعر, مؤدب شاعر, مہذب شاعر حضرت قاری نعیم اختر صاحب قبلہ مدظل نورانی. اللہ تعالیٰ نے وہ شہرت عطا فرما دی اعلی حضرت کی منقبت کے صدقے سے کہ بہار میں جائیے نعیم اختر کی آواز گونج رہی ہے, بنگال میں جائیے نعیم اختر کی آواز گونج رہی ہے, اڑیسہ میں جائیے نعیم اختر کی آواز گونج رہی ہے, مہاراشٹر میں جائیے, مدھیہ پردیش میں جائیے, کرناٹک میں جائیے, آندھرا پردیش میں جائیے, نعیم اختر کی آواز گونج رہی ہے. آواز بھی پسند کی جا رہی ہے, کلام بھی پسند کیا جا رہا ہے, دھن بھی پسند کی جا رہی ہے, ایک ایک آداب آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ سارے شعراء کرام کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے. زور سے بولو آمین. تو محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے. وہ لوگ خدا شاہد, کہاں گئے کمیٹی والے؟ سامنے آ جاؤ بھائی. رہیے وہی. مجاہد صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا کرم پور کے لیے, میں حاضر آیا. کیا بات ہے. میں کمیٹی کے ایک ایک فرد کے لیے ایک ایسا شعر پیش کر رہا ہوں کہ یہ شعر انشاءاللہ سننے کے بعد وہ لوگ جو بکواس کرتے ہیں کہ چندے کی کیا ضرورت, جلسے کی کیا ضرورت, مائک کی کیا ضرورت, لائٹ کی کیا ضرورت, ذکر اللہ کی کیا ضرورت. واہ کیا بات ہے. ارے بھائی ذکر اللہ کی ضرورت تو قدم قدم پہ ہے. محفل میں ذکر اللہ, مدرسے میں ذکر اللہ, مسجد میں ذکر اللہ, سفر میں ذکر اللہ, حضر میں ذکر اللہ, بیابان میں ذکر اللہ, ریگستان میں ذکر اللہ, رات میں ذکر اللہ, دن میں ذکر اللہ, ظہر میں ذکر اللہ, عصر میں ذکر اللہ, مغرب میں ذکر اللہ, عشاء میں ذکر اللہ, فجر میں ذکر اللہ. ہم دنیا میں رہیں گے تو ذکر اللہ کرتے رہیں گے, مرنے کے بعد قبر میں بھی ذکر نعرہ اللہ. تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت ذکر اللہ صاحب قبلہ سرزمین کرم پور چودھری, جشن آمد رسول, جشن آمد رسول. نعرہ تکبیر. اور ذکر اللہ کرنے کا انداز کیسا ہو, اللہ کا ذکر کرنے کا انداز کیسا ہو, تو اعلی حضرت سے سیکھو. وہ فرماتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیوں, ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیوں. واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے. محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں, اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں. بے مثل محبوب بھی بے مثل بنایا, وہ جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں. تو کمیٹی والوں کے لیے شعر پیش کر رہا ہوں. کمیٹی کا نام ہے نام رضا ایکشن کمیٹی. اللہ تعالیٰ اس کمیٹی پر اپنا خاص فضل فرمائے, دین دنیا چگنی برکتیں عطا فرمائے, ترقیاں عطا فرمائے. تو آپ کے لیے شعر اور میں مخالفوں کے لیے ایک شعر جواب کی صورت میں پیش کر رہا ہوں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ.
جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. اب میلاد منانے سے فائدہ کیا ہوتا؟ سنو حدیث شریف، بخاری شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 764، سطر نمبر 15، 16، 17، 18، 19 کی حدیث شریف. ان عروہ و صہیبۃ مولات لابی لہب کان ابو لہب اعتقها فرزات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلما مات ابو لہب اریہ بعض اہلہ بشر حیبہ قیل له ماذا لقیت قال لم الق بعدکم خیرا انی سقیت فی هذه باعتاقۃ صہیبہ الی آخر الحدیث. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت جشن آمد رسول حضرت علامہ ذکر اللہ صاحب قبلہ سرزمین کرمپور چودھری. سبحان اللہ. میلاد شریف کا جو اہتمام کرتے ان کے پاس دلیل بھی ہے، ثبوت بھی ہے. آپ کہیں گے ذکر اللہ، کیا آقا نے اپنی زبان نبوت سے اپنے میلاد کا ذکر کیا ہے کیا؟ سنو، معلومات میں اضافہ ہوگا. کیا آقا نے خود اپنی زبان نبوت سے اپنے میلاد کا ذکر کیا ہے کیا؟ میں کہوں گا ہاں کیا ہے. آپ کہیں گے ذکر اللہ، وہ حدیث شریف سنا دو تو میں سناتا ہوں، غور کرو. بخاری شریف عن العباس بن ساریہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینته وساخبرکم باول امری دعوت ابراہیم وبشارت عیسی ورویا ام التي رات حين وضعتنی قد خرج لها نورا اضاء لها منه قصور الشام الى آخر الحدیث. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے نوجوان، خبردار کوئی اٹھنے کی کوشش نہ کرے. کیا بات ہے، واہ. کسی نے بھی کوشش کی، خبردار، یہاں سے لے کر وہاں تک، وہاں سے لے کر یہاں تک. کیا بات ہے. اگر کسی نے بھی کوشش کی تو میں کیا کر لوں گا. لیکن توجہ سے سنیے، ایک شعر ملاحظہ کریے کہ ساری دنیا واہ واہ کیا بات. کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیداری ہے. سبحان اللہ. ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیداری ہے. آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقداری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ. بہت خوب صاحب، بہت خوب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت حضرت علامہ ذکر اللہ صاحب قبلہ جشن آمد رسول، جشن آمد رسول سرزمین کرمپور چودھری. نعرہ تکبیر. کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ. جو لوگ یہ کہتے حضرت دوبارہ ہو جائے یہ شعر. اچھا ماشاءاللہ، نوجوانوں کی فرمائش کی یہ دوبارہ ہو جائے. یہ ہمارے نعیم بھائی ہیں، نعیم اختر صاحب کے نامراسی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا لگ رہا ہے جیسے ووٹ پڑ رہا ہے. سبحان اللہ. نہیں ایسا تو نہیں لگ رہا ہے. ہاں ایسا تو ضرور لگ رہا ہے کہ رحمت کی بارش ہو رہی ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. مثال بھی دی جائے تو کسی ہاں بابرکت شے سے دی جائے. تو مل کر بول دیجئے سبحان اللہ. سامعین حضرات، یہ پروگرام نورقادری.in کی جانب سے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے. سارے عالم کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیداری ہے. کیا بات ہے، واہ. ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیداری ہے. آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقداری ہے. آپ ہی فیصلہ کیجئے. اب میں ان لوگوں کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کا، حضرت عمر ابن خطاب کا، حضرت عثمان ذو النورین کا، حضرت علی مشکل کشا کا قول پیش کرتا ہوں. جو لوگ یہ کہتے ہیں میلاد شریف سے کیا فائدہ، پہلے قول پیش کر دوں تاکہ آپ جب یہاں سے جائیں، کرمپور سے جائیں شکرا پور، آپ یہاں سے جائیں فریدہ پور، آپ یہاں سے جائیں عزت نگر، آپ یہاں سے جائیں رہ پورا چودھری، آپ یہاں سے جائیں ہوائی اڈا، آپ یہاں سے جائیں
بیلبا آپ یہاں سے جائیں، بھوڑا آپ یہاں سے جائیں، بھوجی پورا یہاں سے جائیں، چمن نگریا، ٹہا نگریا، دیورنیا، جادو پور، کنمن، ریچا، بہیڑی، پل بھٹا، کچھا، رودرپور، غدرپور، کاشی پور، بازپور، جسپور، رامپور، کانپور، شاہجہاں پور، حاجی پور، مظفر پور، سمستی پور، رائے پور، بلاسپور. سبحان اللہ بولا. آپ بھی کہیں گے کہ یار سبحان اللہ، ذرا مل کر بول دیں سبحان اللہ. ہندوستان، پاکستان، ترکستان، انگلستان، امریکہ، جرمنی، جاپان، ہالینڈ، موریشس، ملیشیا، شری لنکا، آسٹریلیا، زمبابوے، چین، نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈونیشیا، ملیشیا، سیریا، الجیریا، عمان، مشرق، مغرب، شمال و جنوب کے ہر سنی کے لیے یہ دلیل ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ. کہ جب ہم میلاد شریف کا اہتمام کرتے ہیں تو ہمیں انعام کیا ملتا. تو توجہ سے سنیے. کسی نے کہا کہ یہ حدیث شریف، یہ قول خلفائے راشدین کے اقوال کے تعلق سے موضوع بتایا، لیکن ایک معتبر کتاب کے حوالے سے النعمت الکبریٰ علی العالم صفحہ 12 کے حوالے سے یہ اقوال میں پیش کر رہا ہوں. قال ابو بکر صدیق من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ. صداقت کے تاجدار یار غار مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جو میلاد مصطفیٰ کے اہتمام کے لیے 1 درہم بھی خرچ کرے گا، 1 روپیہ بھی خرچ کرے گا، ایسا خوش نصیب جنت میں میرے ساتھ رہے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. کانا رفیقی فی الجنہ. ہاں، کیا بات ہے، بے شک. آپ نوٹ کر کے جائیے حوالہ. حق ہے بے شک. جو میلاد شریف کے لیے 1 درہم بھی خرچ کرے گا، حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کون صدیق؟ کون صدیق؟ جو مکے میں رہے تو نبی کے ساتھ، سبحان اللہ، مدینے میں رہے تو نبی کے ساتھ، سبحان اللہ، سفر میں نبی کے ساتھ، حضر میں نبی کے ساتھ، خلوت میں نبی کے ساتھ، جلوت میں نبی کے ساتھ، رات میں صدیق نبی کے ساتھ، دن میں نبی کے ساتھ، نمازوں میں نبی کے ساتھ، بیابان میں، ریگستان میں، میدان میں صدیق اپنے نبی کے ساتھ ہیں. توجہ چاہوں گا میں آپ کی. ظہر میں ساتھ، عصر میں ساتھ، مغرب میں ساتھ، عشاء میں ساتھ، فجر میں ساتھ، جمعہ میں ساتھ، آقا کے ساتھ ہے صدیق اکبر. میدان عرفات میں ساتھ ساتھ ہے، میدان مینا میں ساتھ ساتھ ہے، مقام ابراہیم کے قریب ساتھ ساتھ ہے، طواف کعبہ میں ساتھ ساتھ ہے، مکے میں ساتھ ہے، مدینے میں ساتھ ہے. ارے مقام دیکھنا ہو صدیق کا تو ایک جملے میں ملاحظہ کرو. جب غار میں گئے نبی تو صدیق غار میں اپنے نبی کے ساتھ تھے. آج مزار میں صدیق اپنے نبی کے ساتھ ہیں. نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جشن آمد رسول حضرت علامہ ذکر اللہ صاحب قبلہ سرزمین کرمپور چودھری. نعرہ تکبیر، کیا بات ہے صاحب، بہت خوب. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اللہ ذرا بول دو سبحان اللہ. کیا بات ہے، واہ، سبحان اللہ. غار میں ساتھ، مزار میں ساتھ، ذرا بول دو سبحان اللہ. کیا بات ہے، واہ. اور وہی ابو بکر صدیق ہیں جنہوں نے ہم سنیوں کو یہ عقیدہ دیا ہے، سنیوں ہمارے نبی زندہ ہیں، وہ ہماری آواز سنتے بھی ہیں، جواب بھی عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. وفات کا وقت قریب ہوا، روح قبض سے انصری سے پرواز ہونے والی تھی. دار فانی سے دار بقا کی طرف صدیق اکبر کوچ کرنے والے تھے کہ داماد پیغمبر، فاتح خیبر، جناب حیدر، شیر خدا، مشکل کشا، علی مرتضی، حیدر کرار، صاحب شمشیر ذوالفقار، دل سوار کو بلایا. صدیق اکبر نے کہا، توجہ چاہوں گا میں آپ کی. صدیق اکبر نے فرمایا، اے علی، مولا علی مشکل کشا، جب میرا انتقال ہو جائے نا تو آپ مجھے پیارے نبی کے حجرے تک لے کر جانا، پیارے نبی کے روضے تک لے کر جانا اور پیارے نبی سے اجازت چاہنا.
اے علی آقا سے پوچھ لینا، اگر آقا اجازت دے دیں تو مجھے آپ آقا کے پہلو میں دفن کر دینا۔ توجہ چاہوں گا میں آپ کی۔ ابو بکر نے فرمایا کہ پوچھ لینا میرے آقا سے، یا رسول اللہ یہ آپ کے یار غار ہے ابو بکر، آپ کے بغل میں آپ کے پہلو میں جگہ چاہتے ہیں، اگر آقا اجازت دے دیں تو آقا کے پہلو میں دفن کر دینا، اگر اجازت نہ دیں تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ بڑی تیزی سے میں اپنی گفتگو کو آگے لے کر چل رہا ہوں، نتیجے تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب انتقال پرملال حضرت ابو بکر صدیق کا ہو گیا، جب غسل دیا گیا اور کفن میں ملبوس ہو گئے، اور جب کفن پہنا دیا گیا اور جب جنازہ اٹھا ہے ابو بکر صدیق کا، تو سارے لوگ جنازہ کو لے کر حجرہ مصطفیٰ کے قریب پہنچ گئے، سارے لوگ جنازہ کو لے کر قبر نبی کے قریب پہنچ گئے، سارے صحابہ کرام جنازہ کو لے کر پیارے نبی کے حجرے کے قریب پہنچ گئے۔ حضرت علی نے آگے بڑھ کر کہا تھا، یا رسول اللہ میں علی ہوں، علی یا رسول اللہ آپ کی مجھے بہت یاد آتی ہے، یا رسول اللہ مجھے بھی آپ اپنے پاس بلا لیجئے۔ اے پیارے آقا یہ ابو بکر صدیق میرے ساتھ ہیں، ان کی تمنا ہے کہ یہ آپ کے پہلو میں دفن کیے جائیں، آقا یہ آپ کے بغل میں جگہ چاہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی اجازت ہوگی تو ان کو دفن کر دیا جائے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ حجرہ نبی کا دروازہ کھلا تھا اور اندر سے آواز آئی، ادخلوا الحبیب ادخلی الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے پاس پہنچا دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت حضرت علامہ ذکر اللہ صاحب قبلہ، سرزمین کرمپور چودھری، جشن آمد رسول، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حبیب کو حبیب کے پاس پہنچا دو۔ میں دیکھ رہا ہوں سبحان اللہ، جو کچھ ہے ادھر ماشاءاللہ سب تازہ دم ہے۔ 15 منٹ اور ذرا مل کر بول دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حبیب کو حبیب کے پاس پہنچا دیا جائے۔ اے کرمپور والوں، اعلی حضرت نے اس روایت سے یہ عقیدہ عطا فرمایا، حضرت علی کا جنازہ لے کر حجرہ نبی تک جانا اور ابو بکر صدیق کا وصیت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی سنتے بھی ہیں، جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ تبھی بریلی شریف سے آواز آئی، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک کیا بات ہے، حق ہے صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سنو، یہ تو حضرت ابو بکر کا قول تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب فرماتے، من عزم علی قرات مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد احیا الاسلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فاروق اعظم فرماتے کہ جس نے میلاد نبی کی تعظیم کی، سبحان اللہ، جس نے میلاد مصطفیٰ کی تعظیم کی، ادب کیا، گویا اس نے ادب کر کے، تعظیم کر کے دین اسلام کو زندہ کیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور عثمان ذو النورین کا قول سنو، وہ فرماتے، من انفق درہما علی قرات مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فکأنما شہید غزوۃ بدر وحنین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں، جو میلاد مصطفیٰ کے لیے 1 درہم خرچ کرتا ہے، گویا وہ جنگ بدر میں شامل ہونے کا ثواب پا لیتا ہے، جنگ حنین میں شامل ہونے کا ثواب پا لیتا ہے۔ اے کرمپور والو، اس سے بھی زیادہ کرم کیا چاہتے ہو کہ جو میلاد شریف پہ 1 درہم خرچ کرے، 1 روپیہ خرچ کرے، 5 روپے خرچ کرے، 10 روپے خرچ کرے، 100 روپے خرچ کرے، 10,000 روپے خرچ کرے، اس کے لیے یہ انعام ہے، اس کے لیے یہ بشارت ہے، جنگ بدر کا ثواب اس کو مل جاتا ہے، جنگ حنین کا ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ ارے آپ کو کچھ معلوم ہے جنگ بدر کا ثواب کیا ہے؟ آپ کو میں بتا دوں کہ جنگ بدر کا ثواب کیا ہے، آپ کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے اگر ثواب جنگ بدر کا سن لیں گے۔ جنگ بدر کا جو سب سے بڑا انعام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا
تھا رضی اللہ عنہم وہ رضو عنہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے ان سے اللہ راضی ہو گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن آمد رسول، جشن آمد رسول، جشن آمد رسول. حضرت علامہ ذکر اللہ صاحب قبلہ، حضرت علامہ ذکر اللہ صاحب قبلہ، سرزمین کرم پور چودھری. نعرہ تکبیر. اے چچا 75 سال 75 سال کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ایسے بھی آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے. کیا بات ہے، واہ. وہ نامور بے نشا کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. کیا بات ہے، بہت خوب. موقع مل گیا ہے سننے سنانے کا، تو اس موقع کو، لمحے کو، گھڑی کو، وقت کو، ٹائم کو، ساعت کو اپنے لیے غنیمت سمجھو. غنیمت اپنے لیے یہ اللہ تعالی کا انعام سمجھو. ورنہ ابھی پتہ لگ جائے کہ کمپنی ہے کمپنی، اب اس کمپنی کے لیے اتنی بھیڑ آ جائے گی کہ سنبھالنا مشکل. لیکن مجھے خوشی ہے کہ یہاں بریلی شریف میں اگر ناچ گانے سے کچھ لوگ دلچسپی رکھتے ہیں تو کہیں ان لوگوں سے زیادہ ان کی تعداد ہے جو ذکر رسول سے محبت کرتے ہیں اور ذکر رسول کا ذوق و شوق رکھتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مجھے خوشی ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے اب علاقے میں نہیں مختار بھائی، جب شادیاں ہو رہی ہیں شادیاں تو نوجوانوں کا کہنا ہوتا ہے ہم اپنی شادی میں کمپنی کو نہیں بلائیں گے. کیا بات ہے. بینڈ باجا ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں ناچ اور ڈرامے نہیں چاہیے. لوگ پوچھتے کیا چاہیے، وہ کہتے ہیں مولانا ذکر اللہ کی تقریر چاہیے، نہیں مختار کی نعت شریف چاہیے. تو ذکر اللہ یا غیر ذکر اللہ خطیب کی صورت میں آ کر خطابت کرتا ہے، شعرا شاعری سے نوازتے ہیں، نعت رسول بھی ہو جاتی ہے، شادی بھی ہو جاتی ہے، بستی میں رحمت کا نزول بھی ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول. حضرت علامہ ذکر اللہ صاحب قبلہ، سرزمین کرم پور چودھری. واہ، سبحان اللہ. ماحول کیا بات یہ ہے ہے. انقلاب. اللہ تعالیٰ اس انقلاب میں برکتیں عطا فرمائے. بولیے سب مل کر آمین، اور زور سے بول دیجیے آمین. آمین. تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میلاد مصطفیٰ پہ ایک درہم خرچ کرنے والا گویا وہ جنگ بدر کا ثواب پا لیتا ہے، جنگ حنین کا ثواب پا لیتا. اچھا حضرت علی کا بھی قول سن لو. حضرت علی فرماتے من عزم علی قرات مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یخرج من الدنیا الا بالایمان. سبحان اللہ. حضرت علی فرماتے ہیں جو میلاد مصطفیٰ کی تعظیم کرتا ہے، جو میلاد مصطفیٰ کا احترام و ادب کرتا، ایسا خوش نصیب جب دنیا سے جائے گا تو ایمان کے ساتھ جائے گا، اور جنت میں جائے گا تو بغیر حساب و کتاب کے جائے گا. اے کریم اپنے کرم کے صدقے لعین بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک حق ہے. کریم اپنے کرم کا صدقہ لعین لعین بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب، رضا بھی کوئی حساب ہے. یہ تو اہل محبت ہے، اہل محبت، اہل محبت. اور جب اہل محبت کو جوش آتا ہے نا، جوش، تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. کیا بات. یہ ٹھنڈ جنوری 2015، یہ جنوری کی ٹھنڈ، یہ کوہرا، یہ موسم کا موہرا، یہ شدت کی ٹھنڈ. اس ٹھنڈ میں بھی آپ کیوں ہیں؟ کیوں آ گئے جلسے میں؟ آپ نے کہا ہیٹر ہٹ، آپ نے کہا لحاف ہٹ، اے رضائی ہٹ، اے بیٹھ کو مار دیا اللہ ہٹ، ایئر کنڈیشن کمرے سے کا ہٹ. آج آرام نہیں چاہیے، ذکر مصطفیٰ چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے. واہ، بے شک حق ہے. راحت بعد میں ہے، عبادت پہلے. سبحان اللہ. ایک ایک لمحہ عبادت کا ہے. سنو،
میں ایک شعر آپ کے لیے پیش کرتا ہوں. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں. مجھے لگتا ہے یہ اقبال سن کر اب کرم پور میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو زبان درازی کرے کہ میلاد سے کیا فائدہ, میلاد کیوں کرتے ہیں. یہ سوال سنی نہیں کرے گا, یہ سوال دیوبندی کرے گا, یہ سوال وہی کرے جو جس کے اندر آقا کی محبت نہیں. اہل محبت کا عالم تو یہ ہے کہ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں, عشق والے ہیں جو ہر چیز لوٹا دیتے. سبحان اللہ, بے شک حق ہے. تو میں سنی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ بد عقیدوں کی باتوں کو سنیوں کے درمیان رواج نہ دیں, رواج نہ دیں, محبت کا ثبوت پیش کیجئے. اچھا مجاہد بھائی اور کمیٹی والوں, میرا ایک تجربہ ہے کہ بولتا وہی ہے جو ایک پیسہ بھی نہیں دیتا. صحیح بات ہے, حق ہے, بالکل سچ کہا آپ نے. وہ ایسا بخیل کہ وہ آپ کو چندہ کیا دے گا. سائل اس کے گھر پہ آتا ہے, اللہ کے نام پر کچھ دے دو, چھپ جاتا ہے. پوری زندگی سائل سے کہتا رہا معاف کرو, معاف کرو, معاف کرو, معاف کرو, معاف کرو. مرنے کا وقت آیا, فقیر آ گیا, اللہ کے نام پر اب تو کچھ دے دو. بولا اللہ کے نام پر میں اپنی جان دے رہا ہوں, اس سے بڑی بھی کوئی دولت. تو ایسے بھی بخیل ہیں. لیکن میں کہنا چاہوں گا اللہ تعالی کسی کو دینے کے قابل بناتا ہے, پہلے دینے کے قابل بناتا ہے. بے شک حق ہے, حق ہے. کیا بات ہے. میرے آقا کی ایک حدیث یاد آ گئی سبحان ہے, اللہ, سبحان اس کا 1 منٹ میں مفہوم پیش کر دیتا ہوں. صحابہ کرام نے جب آقا سے عرض کی تھی, یا رسول اللہ ہمارے اندر وسوسے پیدا ہوتے ہیں, نماز میں ہم ہوتے ہیں, دنیا کے خیالات, دنیا کی باتیں دماغ میں آتی ہیں, یا رسول اللہ کیا اس وسوسے سے عبادت میں کچھ خلل واقع ہوگا. آقا نے فرمایا یہ تو فطری بات ہے, چور وہیں جاتا ہے جہاں مال ہوتا. کیا بات ہے, واہ واہ, کیا بات ہے. جہاں مال ہو, چور وہیں جاتا ہے جہاں مال موجود ہو. جی. ارے کسی فقیر کے گھر کوئی چور جائے گا کیا, جو پہلے سے ہی کنگال ہو, بے حال ہو, اس کے پاس جائے گا کیا؟ نہیں, رئیس کے پاس, سیٹ کے پاس ہی چور جائے گا. تو میں کہنا چاہوں گا جو دینے والے حضرات ہیں نا آقا کی محبت میں, وہ سوال نہیں کرتے ہیں, جو بخالت کرتے ہیں انہی لوگوں کی طرف سے بیجا سوالات ہوتے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ آئندہ صحابت کا دروازہ کھول دیں. بے شک. اللہ تعالیٰ آپ کی اس پر عقیدت کو, محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آقا کے میلاد کے صدقے میں سب کو میدان محشر میں آقا کی شفاعت عطا فرمائے. اب اجازت دو تو میں اس سوال کا جواب دے دوں, پھر رخصت ہو جاؤں کہ کیا آقا نے اپنی زبان سے اپنے میلاد کا ذکر کیا؟ اجازت ہے؟ کتنے لوگوں کی اجازت ہے وہ ہاتھوں اٹھا کر بولیں یا علی. سارے لوگ اٹھا لیں, بولے یا علی, اور زور سے بول دیں یا علی, اور زور سے بول دیں یا علی. آپ بھی اٹھا لیجئے یا علی, آپ بھی اٹھائیے یا علی, یا علی, یا علی, یا علی, یا علی. رازدار خفی جلی ہے, جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. گواہ مدینے کی ہر گلی ہے, جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات ہے. شیر شمشیر زن, شاہ خیبر شکن, برتبے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. میلاد, خدا کا نے اپنا میلاد اپنی زبان سے کی شان سے بیان فرمایا. حضرت عروہ حدیث شریف کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ, وہ فرماتے کہ پیارے نبی نے فرمایا, ماں بہنوں تم بھی توجہ سے سنو, آپ کا بھی ایمان تازہ ہوگا. آقا نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین, سبحان اللہ. وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ. سبحان اللہ. آقا فرماتے میں اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں آخری نبی تھا. سبحان اللہ. جب حضرت آدم آب و گل کے درمیان تھے. جی جی. کیا سمجھے آپ؟ یا عورتیں مانیں گی؟ اللہ اکبر. ایک دوست نے دوسرے دوست سے پوچھا ٹرین اتنی بڑی ہوتی ہے, بتا
زیادہ شور کہاں ہوتا ہے، زیادہ ہنگامہ کہاں ہوتا ہے؟ دوست نے کہا انجن سے. تو دوسرے دوست نے کہا اس کا مطلب تو کبھی لیڈیز بوگی میں نہیں بیٹھا ہے. لیڈیز بوگی میں سفر کر کے دیکھ، پھر پتہ لگے گا کہ آواز و شور کہاں سے زیادہ ہو. بوگی کا مطلب ڈبہ، لیڈیز ڈبہ. بوگی تو بہت مشہور بوگی، لفظ بوگی آپ نے سمجھ لیا نا. بوگی نمبر S1، بوگی نمبر S2، بوگی نمبر B1، بوگی نمبر B2، بوگی نمبر A1. یہ ٹرین میں بوگی ڈبہ ایک ہی بات ہے. ذرا مل کر بول دیں سبحان اللہ، اور محبت سے مسکرا کر بول دیں سبحان اللہ. اے بچہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ. ماں بہنیں بھی غور کریں گی. آقا فرماتے میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم نہ تھے، لیکن طریقہ کیا ہے؟ باپ پہلے ہوگا، بیٹا بعد میں. دادا پہلے ہوگا، پوتا بعد میں. نانا پہلے ہوگا، نواسا بعد میں. نعیم اختر پیدا ہوئے تو خالی نعیم اختر تھے، حافظ بعد میں ہوئے، قاری بعد میں ہوئے، شاعر بعد میں ہوئے. حافظ اکرام رضا رتنا چنی لال یہ پیدا ہوئے تو حافظ اکرام رضا صرف اکرام تھے. اکرام حافظ بعد میں، قاری بعد میں، بہت سے حافظوں کے استاذ بعد میں. انیس بھائی پیدا ہوئے تو صرف انیس رضا تھے، اناؤنسر بعد میں، عالم بعد میں. میں ذکر اللہ پیدا ہوا تو صرف ذکر اللہ تھا. میں نے علم حاصل کیا تو میں عالم بعد میں بنا. مولویت کی سند مجھے بعد میں ملی، فضیلت کی سند مجھے بعد میں ملی، خطابت کا فن مجھے بعد میں آیا، قرات کی سند مجھے بعد میں ملی. اختر رضا صرف اختر رضا تھے، تاج الشریعہ بعد میں. سبحان اللہ، بے شک. مصطفیٰ رضا صرف مصطفیٰ رضا تھے، مفتی اعظم بعد میں. سبحان اللہ، حامد رضا صرف حامد رضا تھے، حجت الاسلام بعد میں. سبحان اللہ، ابراہیم رضا صرف ابراہیم رضا تھے، مفسر اعظم بعد میں. سبحان اللہ، احمد رضا صرف احمد رضا تھے، اعلی حضرت بعد میں. سبحان اللہ، مجدد اسلام بعد میں. معین الدین سبحان اللہ، صرف معین الدین تھے، غریب نواز بعد میں. سبحان اللہ، نظام الدین صرف نظام الدین تھے، محبوب الاولیاء بعد میں. سبحان اللہ، محی الدین صرف محی الدین تھے، غوث اعظم بعد میں. سبحان اللہ، ابو بکر صرف ابو بکر تھے، صداقت کے تاجدار بعد میں. سبحان اللہ، صدیق بعد میں. عمر صرف عمر تھے، فاروق اعظم بعد میں. عثمان غنی صرف عثمان تھے، ذوالنورین بعد میں. مولا علی صرف علی تھے، حیدر کرار بعد میں. سبحان اللہ، حضرت آدم صرف آدم، صفی اللہ بعد میں. حضرت نوح صرف نوح تھے، نجی اللہ بعد میں. حضرت ابراہیم صرف ابراہیم تھے، خلیل اللہ بعد میں. حضرت اسماعیل صرف اسماعیل تھے، ذبیح اللہ بعد میں. حضرت موسیٰ صرف موسیٰ تھے، کلیم اللہ بعد میں. حضرت عیسیٰ صرف عیسیٰ تھے، روح اللہ بعد میں. لیکن میرے نبی کی شان یہ ہے کہ ہمارے آقا حضرت عبداللہ کے بیٹے بعد میں ہیں اور حبیب اللہ پہلے ہیں. ہمارے نبی عبد المطلب کے پوتے بعد میں ہیں اور رحمت للعالمین پہلے ہیں. ہمارے نبی آمنہ خاتون کے بیٹے بعد میں ہیں اور رسول اللہ پہلے ہیں. ارے یہی کہنا ہوگا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول حضرت علامہ ذکر اللہ صاحب قبلہ، سرزمین کرم پور چودھری. نعرہ تکبیر. تو آقا خود اپنی زبان نبوت سے اپنے میلاد کا ذکر فرما رہے ہیں. بس ترجمہ سناتا ہوں. آقا فرماتے میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام آب و گل کے درمیان تھے، اور فرماتے سأخبرکم بأول امری، میں تم سے اول حالات اور معاملات بتاتا ہوں. سنو. دعوت و ابراہیم، میرے آقا فرماتے ہیں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. وبشارت سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرماتے میرے آقا
میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. اور فرماتے میرے آقا وَرُؤْيَا أُمِّ الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَضَعَتْنِي، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا، میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا. ایک ایسا نور نکلا کہ نور کی روشنی سے پورا مکہ شریف جگمگانے لگا، مدینہ شریف جگمگانے لگا. بیابان میں روشنی، میدان میں روشنی، ریگستان میں روشنی، زمین پہ روشنی، فضا میں روشنی، خلا میں روشنی، آسمانوں میں روشنی. فرماتی حضرت آمنہ وہ نور اتنا پھیلا کہ ملک شام کے محلات نظر آنے لگے. میں نے ملک شام کے مکانوں کو دیکھ لیا، محلات کو دیکھ لیا. ایک کرم پور والوں، اسی ربیع الاول شریف میں 12 تاریخ میں صبح صادق کے وقت وہ نور جو نکلا ہے، وہ نور جو پھیلا ہے، وہ نور مشرق میں بھی پھیلا ہے، مغرب میں بھی پھیلا ہے، شمال میں بھی پھیلا ہے، جنوب میں بھی پھیلا ہے. اور آج مشرق و مغرب، شمال و جنوب سے ہر طرف سے ایک ہی آواز آ رہی ہے. صبح طیبہ میں ہوئی، پڑتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، سرزمین کرمپور چودھری حضرت علامہ ذکر اللہ صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنو، پیدا ہوئے نبی حضرت عبد المطلب فرماتے میں خوش ہو گیا، گود میں لیا نور نظر کو، اپنے پوتے کو پیشانی چوم لی اور اعلان کیا میرے پوتے کی طرح کسی کا پوتا نہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی آنکھیں لاجواب، پیشانی لاجواب، صورت لاجواب، تبسم لاجواب. سبحان اللہ. میرا پوتا ایسا پوتا کہ پیدا ہونے کے فوراً بعد سب سے پہلا کام میرے پوتے نے یہ کیا کہ معبود حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ کیا. سبحان اللہ. بے شک. اور امت کی سلامتی کی دعا فرمائی، عرض کی ربی حبلی امتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا نرالا پوتا، انوکھا پوتا لے کر چلے. کیا بات ہے. فرماتے میں بڑی تیزی سے خانہ کعبہ کی طرف جا رہا تھا کہ محمد عربی گود میں ہوں گے، میں کعبے کا طواف کروں گا. فرماتی میں بھاگتا ہوا چلا جا رہا تھا، اچانک ایک مقام پہ وہ رک گئے اور رک کر دیکھا. توجہ چاہوں گا اہل اسٹیج کی. فرماتے میں نے رک کر دیکھا، میں محمد عربی کو لے کر کعبے کی طرف بڑھ رہا تھا اور کعبہ اپنی جگہ سے ہٹ کر محمد کا استقبال کرنے کے لیے آگے آ رہا. آواز آ رہی تھی، آواز آ رہی تھی، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول حضرت علامہ ذکر اللہ صاحب قبلہ، سرزمین کرمپور چودھری. نعرہ تکبیر. در و دیوار سے آواز آ رہی، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام. جب نبی پیدا ہوئے منہ کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام. سبحان اللہ. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد سبحان اللہ. میرا لاشا بھی کہے گا، زور سے الصلاۃ والسلام. میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. میرا لاشا بھی کہے گا. الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود؟ ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ ہے والسلام. فرشتوں کا وظیفہ. الصلاۃ والسلام. اور حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں مکہ شریف کی گلی سے گزر رہی تھی، آواز لگا رہی تھی ہے کسی کے پاس بچہ. میں بڑی شفقت سے، محبت سے، ممتا سے، پیار سے حقیقی بیٹے کی طرف پرورش. سامعین حضرات، یہ پروگرام نورقادری.in کی جانب سے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے. آواز دی، محترمہ ادھر آ جائیں. آ گئی. نام کیا ہے آپ کا؟ حضرت آمنہ پوچھ رہی ہیں. بولی حلیمہ سعدیہ. کہاں رہتی ہیں؟ بولی بنو سعد قبیلے میں. آپ میرے بیٹے کی پرورش کریں گی، دودھ پلائیں گی، کیا اجرت لیں گی؟ حضرت حلیمہ نے عرض کیا آپ جو چاہیں دے دینا، آپ جو چاہو دے دینا. اللہ اکبر. رب کعبہ کی قسم، جن دائیوں نے یتیم سمجھ کر پیارے نبی کو نظر انداز کر دیا تھا. ان دائیوں کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ یتیم نہیں ہے، درے
یتیم ہے اور اس کی شان ہے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں تربے بہا دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہو جائیے کھڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ آباد. اللہ اکبر. سبحان اللہ. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے پیارے مصطفیٰ کو دیکھا. ماں بہنوں سنو, اور سینے پہ ہاتھ رکھ دیا. فتبسم ضاحکا, نبی مسکرانے لگے. سبحان اللہ. بے شک نبی مسکرانے لگے. یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی. سبحان اللہ. کیا بات ہے. واہ. نبی مسکرانے لگے. یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی. یوں لب کشاف ہوئے کہ گلستاں بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا. سبحان اللہ. اس نے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا. وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ آ گئے ساری بہاروں پہ چھا گئے. چھا گئے. کیا پتا کتنے تارے کھلے چھپ گئے. سبحان اللہ. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چھا گئے, ساری بہاروں پہ چھا گئے. حضرت حلیمہ کہتی ہیں ففتعنہ ونظر الیہ, محمد عربی نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا تو میں خود کو روک نہ سکی. فقبلتہ بین عینی, تو میں نے محمد عربی کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لے لیا, چوم لیا. اب میں گود میں لے کر چلی. توجہ چاہوں گا, آخری بات ہے, سن لو سن لو. آخری بات پر آپ کا ایمان تازہ نہ ہو تو مجھے جلسوں میں مت بلانا, اور تازہ نہ ہوا ایمان تو میں آؤں گا ہی نہیں. دل سے تقریر ہو رہی ہے, دل سے. مجھے یقین ہے ہمارے نبی سن رہے ہیں, بے شک فرشتے سن رہے ہیں, سبحان اللہ. اعلی حضرت ہماری آواز سن رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لے کر چلی حضرت حلیمہ سعدیہ تو مکے شریف کی در و دیوار سے آواز آنے لگی, ذروں سے آواز آنے لگی, سمندروں سے آواز آنے لگی, اشجار سے آواز آنے لگی, احجار سے آواز آنے لگی, سمندروں سے آواز آنے لگی, ذروں سے آواز آنے لگی, ریتوں سے آواز آنے لگی. زمین پر مخلوق بول رہی تھی, آسمان پر وہ نورانی مخلوق فرشتے بول رہے تھے. ہر طرف سے آواز آنے لگی. جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے محمد عربی کو اپنی گود میں اٹھایا تھا اور چلی تھی تو ہر طرف سے آواز آئی تھی, بڑی تو نے تو کی رپائی حلیمہ. سبحان اللہ سبحان بڑی اللہ. تو نے تو کی رپائی حلیمہ, بنی تو محمد کی دائی حلیمہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. واہ بہت خوب حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ای سعادت بزور بازو نے ہاں تا نہ بخشت خدا بخشندہ. سبحان اللہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. سبحان اللہ. ہر شخص کے نصیب میں دارو رسن کہا. چلی وہ دائیاں جو کافی پہلے نکل چکی تھیں اپنی سواریوں پہ, ان کی سواریوں کو کراس کرتی ہوئی پیچھے چھوڑتی بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کی اتنی آگے چلی تو اونٹوں نے سر اٹھا کر دیکھا. اونٹ خود ایک عجیب الخلقت مخلوق ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انظر الی الابل کیف خلقت. کیوں قاری اکرام صاحب, جی 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 جی. انظر الی الابل کیف خلقت, اونٹ کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا ہے اونٹ کو. آپ جب اونٹ کی پیدائش میں, اس کی تخلیق میں غور کریں گے نا تو آپ کا ایمان اور مضبوط ہو. ہاں ہاں, اس کی گردن کو دیکھیے, آنکھوں کو دیکھیے, اس کے سفر کو دیکھیے,
بیٹھنے کو دیکھیے, اٹھنے کو دیکھیے, کھانے کو دیکھیے, پینے کو دیکھیے. ایک ہفتے کا پانی ایک ہی دن پی کر بیٹھ جاتا. تو اونٹوں نے سروں کو اٹھا کر دیکھا, حضرت حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی کو دیکھا, اور دائیوں نے کہا حلیمہ کیا مکے میں جا کر سواری بدل کر آئی ہو؟ حضرت حلیمہ نے فرمایا نہیں نہیں, سواری وہی ہے لیکن سوار بدل گیا ہے. یہ محمد کے قدم کی برکت. وہاں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن آمد رسول, جشن آمد رسول. حضرت علامہ ذکر اللہ صاحب قبلہ سرزمین کرمپور چودھری, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد عربی کے قدم کی برکت ہے. اللہ اکبر. آقا تشریف لے گئے بنو سعد قبیلے میں, جتنے بیمار تھے سب کو شفا مل گئی. وہ بکریاں جو دودھ سے خالی تھیں, بکریاں صبح میں بھی دودھ دینے لگی, رات میں بھی دینے لگی. جی جی. وہ جنگل جو ویران ہو چکا تھا آقا کے قدم کی برکت سے لہلہانے لگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک ہر طرف سر سبزی و شادابی و ہریالی, ہر طرف بہار ہی بہار, قرار ہی قرار, اس لیے کہ آ گیا نائب پروردگار. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبیلے کی عورتوں نے آ کر حضرت حلیمہ سے کہا اے حلیمہ سعدیہ, پوری رات چراغ مت جلا کر, تیل بہت مہنگا ہے اور تیرے پاس آمدنی کے اسباب و ذرائع بھی نہیں ہے. ایسی روشنی ہوتی ہے تیرے گھر کی کہ پورا محلہ روشن رہتا, تیرے مکان کی چھت روشن رہتی ہے, آنگن روشن رہتا, اور غرفے سے روشن دان سے جو روشنی نکلتی ہے اسی روشنی سے پورا محلہ جگمگ 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 کرتا. پوری رات چراغ کیوں جلاتی ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم, جب سے محمد عربی میرے گھر تشریف لائے میں نے چراغ جلانا چھوڑ دیا ہے. عورتوں نے پوچھا یہ روشنی کہاں سے آتی ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا پیارے محمد کے چہرے سے نکلنے والی روشنی ہوتی ہے. یہ نور مصطفیٰ ہوتا ہے جس سے پورا محلہ منور مجلہ مزکا مصفر. سبحان اللہ. بے شک کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ نور مصطفیٰ کہ چراغ نور جلاؤ, سبحان اللہ, بڑا اندھیرا ہے, چراغ نور جلاؤ بڑا اندھیرا ہے, نقاب رخ سے ہٹاؤ بڑا اندھیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک کیا بات ہے, حق ہے. آمد ربیع الاول پر, آمد جشن میلاد پر, آمد میلاد پر, سنو آخری بات, مبارکباد جو ہم پیش کرتے ہیں موقع میلاد پر, یہ میلاد پر مبارکباد پیش کرنا نبیوں کی سنت ہے, رسولوں کی سنت. بے شک بے شک حق ہے. آپ اجازت دو تو 3 منٹ میں یہ بات بتا دوں. 3 منٹ میں, محض 3 منٹ میں بتا دوں تو بول دو مسکرا کر سبحان اللہ. حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں آقا کی آمد سے پہلے جب حمل شریف کا پہلا مہینہ تھا تو رأیت رجلا طویلا قال یا آمینہ ابشری قد حملت بسید المرسلین. فرماتی ہے میں نے ایک دراز قد والے شخص کو دیکھا, انسان کو دیکھا, دراز قد والے کو دیکھا. میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ اللہ اللہ, ذرا بول دو سبحان. کب پوچھا؟ جب انہوں نے آ کر کہا. کب کہا بولو, کب کہا؟ جب حمل شریف کا پہلا مہینہ تھا. کون سا مہینہ؟ پہلا مہینہ. انہوں نے کہا اے آمنہ مبارک ہو, تیرے بطن میں سید المرسلین تشریف فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے پوچھا من انت, آپ کون ہے؟ بولے ابو ہوا آدم, میں اس کا باپ آدم ہوں علیہ السلام. سبحان اللہ. فرماتی حمل شریف کا دوسرا مہینہ تھا تو حضرت شیس علیہ السلام نے آ کر کہا آمنہ مبارک ہو, تیرے بطن میں رحمت للعالمین تشریف فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک رحمت للعالمین جلوہ فرما.
فرماتی ہیں کہ حمل شریف کا تیسرا مہینہ تھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے آ کر کہا مبارک ہو آمنہ خاتون، تیرے بطن میں سید الاولین والآخرین تشریف فرما، ذرا زور سے بول دینا سبحان اللہ۔ اور جب حمل شریف کا چوتھا مہینہ تھا حضرت یوسف نے مبارکباد دی، پانچواں مہینہ تھا حضرت ہود علیہ السلام نے مبارکباد پیش کی، چھٹا مہینہ تھا حضرت ابراہیم نے مبارکباد پیش کی، ساتواں مہینہ تھا حضرت اسماعیل نے مبارکباد پیش کی، ساتواں مہینہ ہوا حضرت ابراہیم نے مبارکباد اسماعیل نے مبارکباد پیش کی، اور آٹھواں مہینہ آیا تو حضرت موسیٰ نے مبارکباد پیش کی، اور 90 مہینے میں حضرت عیسیٰ نے مبارکباد پیش کی، اور ان سارے نبیوں نے رسولوں نے آ کر کہا مبارک ہو خیر الانام آ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، مبارک ہو خیر الانام آ رہے ہیں، وہ لے کے خدا کا کلام آ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ فرشتوں نے آ کر کہا منا سے، سبحان اللہ، فرشتوں نے آ کر کہا منا سے کہ اب انبیاء کے امام آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول حضرت علامہ ذکر اللہ صاحب قبلہ سرزمین کرمپور چودھری، نعرہ تکبیر کہ اب انبیاء کے امام آ رہے ہیں۔ ہاں کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ میری اس تقریر کو قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ذا مل کر کلمہ شریف کا ذکر کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ماحول سازی کے لیے اگر کوئی جملہ میری زبان سے ایسا نکلا ہو جس سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو تو